ہم مہذب ترین قوم ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا ہے، ہم گردنیں کاٹتے نہیں، ہم کٹواتے ہیں، ہم کسی کے بدن سے لہو نہیں نکالتے، ہم اپنے بدن کا لہو دیتے ہیں۔ ہم حسین کی مجلس کے لیے یہ جو قوم آتی ہے، یہ منتیں کر کے بسوں میں بٹھائی ہوئے لوگ نہیں۔ جاؤ، آج بھی ملک کا پرائم منسٹر ہے، ہوگا لوگوں کو فکر پڑی ہوگی کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، پنڈال کہاں سے بھرے گا، اتنی کرسیاں ہیں، اتنے لوگ کہاں سے لائیں گے۔ پھر اس علاقے کے با اثر بارسوخ لوگ زور لگاتے ہیں۔ ایسا میں تو سب کہہ رہا ہوں، کہیں کھانے کا لالچ، کہیں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، مفت ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے، منتیں کر کر کے بندے بسوں میں بٹھائے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تقریر سن لینا، کھانا بھی دیں گے، معاوضہ بھی دیں گے، لے جائیں گے بھی گھر سے، چھوڑیں گے بھی گھر سے۔ اس قوم کا حسین سے پیار دیکھ، یہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ انہیں بانی ٹرانسپورٹ بھیجے گا، یہ سارا دن مجلس میں بھوکے بیٹھے رہیں گے، پیاسے بیٹھے رہیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں حسین سے صرف پیار نہیں، عشق ہے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، جیسے پروانے شمع کے گرد آ جاتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں نا جو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہاں مجلس ختم ہوگی، باہر اشتہار لگے ہوں گے، مومن دیوار پہ کھڑے ہو کے اگلی مجلس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کل یہاں ہے وہی پڑھنے والا، ادھر وہی واقعات، وہی باتیں، وہی دہرائی جا رہی۔ قوم پھر بھی تھک نہیں رہی، قوم پھر بھی پریشان نہیں ہو رہی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بانی مجلس پائی پائی جمع کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت قسم اس قوم کو اتنا پیار ہے حسین سے، اتنا شیعہ قوم بیٹے کی شادی کا انتظار نہیں کرتی جتنے حسین کے مجلس کا انتظار۔ میں بالکل آپ کے اندر کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، معاشرے کے اندر کی باتیں سنا۔ کتنا پیار ہوتا ہے بیٹے سے باپ، اور باپ کو بیٹے سے، اور دن گنتا ہے کہ کب اس کی شادی کروں گا۔ چور صاحب آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائے گا، سگے بیٹے کی شادی قریب ہو، باپ پریشان ہوتا ہے، عزت رہ جائے، انتظام مکمل ہو جائے، کچھ چیز کی کمی نہ رہ جائے، فکر اسے پریشان ہر وقت کرتی ہے۔ لوگ تسلی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم نے کہہ دینا۔ وہ کسی سے کچھ ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے۔ مجلس حسین صبح ہو، رات کو بانی کے گھر میں 1 روپیہ نہ ہو، وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ میں نے تو صرف سب بچھانی ہے، کروانی کسی اور نے ہے، لوگ کہیں اور سے آنے ہیں، بلانے بھی حسین نے ہے، بھیجنے بھی حسین نے۔ اب میں وہ وجہ پڑھوں، عرفانی وجہ کے وجہ کیا ہے، مومن مجلس کی طرف کھنچتا کیوں ہے۔ آپ کسی شہر میں کاروبار کے لیے گئے ہوں، آپ مارکیٹ میں سودا بیچ رہے ہوں، کان میں مجلس کی آواز آئے، چاہے بھی نہ بندہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، جلدی جلدی اپنا مال بیچتا ہے، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مجلس کی طرف۔ رستے میں لوگوں سے پوچھ، مجلس کہاں ہو رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، امام بارگاہ یہاں کہاں ہے۔ امام بارگاہ جاتا ہے، وہاں چپ ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے ہر شیعہ کے جسم میں کربلا کی خاک ہے۔ مولا فرماتے وہ جو خاک کا ذرہ ہم نے تمہارے خمیر میں رکھا ہے نا، وہ تمہیں مجلس کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ اس لیے کہ فطرت ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے۔ یہ مجلس ہے کربلا، مومن کے خمیر میں ہے کربلا کی خاک۔ جو ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو ہر ذرہ کربل کی طرف پلٹتا ہے۔ حسین اسے تھوڑی دیر اپنے گھر میں رکھتا ہے، پھر اسے دوبارہ معاشرے میں بھیج دیتا ہے۔ حسین کا مومن کے ساتھ اتنا رشتہ ہے، حسین نے کہا
تو میرے شہر کربلا، تو نمک کے ساتھ روٹی کھا لے، تو کسی کے پاؤں پڑھ کے قرضہ مانگ لے، تو کربلا۔ مولا میں نے بڑی کوشش کی، میں پھر بھی نہیں آ سکا۔ حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، میں تیرے شہر اپنے گھر بنا لیتا، میں کوئی در حسین بناتا ہوں، کوئی قصر علی اکبر بناتا ہوں، کوئی قصر علی اصغر بناتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، اپنے شہر تو آ جائے گا۔ اگلی سطر پوری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے کہا تو اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے ہی گھر کے کسی امام بارگاہ میں آ جا، تو دور نہ آ، میں دور سے آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر اس مجلس میں تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنے درد سنانا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ۔ حسین کہتے پھر تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔